نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور آگے چلیے امام عشق محبت حضور کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں, حضور کے عشق کی محفل سجاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور کش سے ہمیں اٹھائے کیوں, ارے سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور آگے چلیے حضور اعلیٰ حضرت عشق کی محفل سجاتے ہیں, عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے, جلی جلی بو سے اس کی پیدا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا, مزہ جو دل کے کباب میں ہے انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اور آگے چلیے امام عشق و محبت امام عشق و محبت عشق کی محفل سجاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی دھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جس میں جان ہی نہیں بلکہ جس میں جان ہی. اور آگے چلیے امام عشق و محبت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور آگے چلیے امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جتنی تعریف کر لیں جتنے بیان کر لیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اتنا ہی کم ہے, ہم نہیں بیان کر سکتے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, کھلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی ہم حضور کی عظمت کو سننے کے لیے آئے ہیں. آج یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی امتیوں کی خاطر اپنی امت کے لیے جو پیغام دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو اور پھر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارو. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی حرام خوری سے حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ, کسی کا مال چھین کر کے نہ کھاؤ, کسی کا مال چوری کر کے نہ کھاؤ, کسی کا مال ڈکیتی کر کے نہ لو, کسی کی زمین چھین کر کے نہ لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اور کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو, اے دنیا میں بسنے والے لوگو, اے روئے زمین پر چلنے والے لوگو, تمہیں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو زمین میں تمہارے لیے جو چیزیں پاکیزہ ہیں, جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, ان چیزوں کو کھاؤ, پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. اگر تم حرام چیزوں کو کھاؤ گے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے یا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ رب تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یعنی میں کوئی دعا کروں تو رب تعالیٰ میری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص تھے، حضرت سعد بن وقاص سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سعد تم اپنی خوراک کو پاک کرو، یعنی کھاؤ تو حلال کھاؤ، کماؤ تو حلال کماؤ، پیو تو حلال پیو۔ اگر تم حلال کھاؤ گے، حلال پیو گے، حلال کھاؤ گے اور حلال پیو گے، تو جس وقت بھی اور جہاں بھی جو بھی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو گے، رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر کوئی بھی بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں ڈالتا ہے، حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، حرام طریقے سے اس نے کچھ کھایا یا کچھ پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں حرام کھائے گا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ تو رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمیں یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جانا ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو یہ عزم اور یہ مصمم، یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم جو کچھ کھائیں گے وہ حلال ہوگا، ہماری کمائی حلال ہوگی، ہماری کمائی حلال ہوگی، ہم حلال پیئیں گے اور حلال کھائیں گے، خود بھی حلال کھائیں گے اور اپنے بال بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ پڑھ لیجیے آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔